تو یہ تین خاص بات آندھرا پردیش کی خبریں. اب خبروں کی تفصیل. مرکز کی جانب سے پیش کردہ بجٹ پر بائیں بازو جماعتوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. وجے واڑہ کے لینن سینٹر پر بائیں بازو جماعتوں نے مرکز کے خلاف احتجاج کیا. احتجاجی بائیں بازو جماعتوں کے لیڈروں نے کہا کہ مرکز نے آندھرا پردیش کے ساتھ انصاف نہیں کیا. سی پی ایم کے سیکریٹری بابو راؤ نے کہا کہ مرکز کی جانب سے پیش کردہ بجٹ سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کے لیے ہی فائدہ مند ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے پیش کردہ بجٹ عام آدمی کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. بابو راؤ نے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مرکز کے بجٹ کے خلاف احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے. Union budget, it is a corporate budget, it is an anti-people budget. It betrayed the Andhra Pradesh. There was single mention, not a mention about Andhra Pradesh. In the Reorganizing Act, it is the duty of the central government to help on behalf of CPM and CPI. We are protesting in Vijayawada. It is the duty of the major parties, YCP and TDP, to voice for the people of Andhra Pradesh and against this central budget. We are appealing to the both ruling and opposition parties, and particularly to Chief Minister of Andhra Pradesh. On behalf of left parties, CPM and CPI, we will continue our agitations. بہبود کا خاص دھیان رکھنا ہوگا. Recently, the main items of construction sector, iron and cement, brick, sand, etc., the prices have been abnormally increased. Previously, the iron rate is around 40 to 45,000 and cement is 250 to 300 rupees per bag is available. Now, after the COVID pandemic, the iron rates and the cement rates have abnormally increased. Now the iron rate is around 75,000 per ton. آذربائیجان میں منعقد ہونے والے جمناسٹک ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے یاسین کو مالی مدد فراہم کی گئی ہے. مائنورٹی حقوق تنظیم کی جانب سے جمناسٹک کھلاڑی یاسین کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے. وجے واڑہ کے مغل راجپور میں واقع دفتر میں یاسین کو خاص تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کو یہ مالی مدد دی گئی. مائنورٹی حقوق تنظیم کے صدر فاروق شبلی نے کہا کہ یاسین مالی مشکلات سے دوچار ہیں, انہیں مالی مدد کی ضرورت تھی. فاروق شبلی نے کہا کہ یاسین بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ہندوستان بلکہ آندھرا پردیش کا بھی نام روشن کریں گے. آندھرا پردیش مشائخ بورڈ کی جانب سے ایک ڈائری کا اجرا کیا گیا. نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ کے ہاتھوں کیمپ آفس میں اس ڈائری کا افتتاح عمل میں آیا. افتتاحی تقریب میں مختلف کمیٹیوں کے چیئرمین اور دیگر بھی موجود رہے. امجد بادشاہ نے آندھرا پردیش مشائخ بورڈ کے کام کاج کی خوب یہاں سراہنا کی اور کہا کہ مشائخ بورڈ کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ بے حد قابل ستائش ہے. آندھرا پردیش اسٹیٹ مشائخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے آج ڈیری کا اناگریشن ہوا ہے. بہت مسرت ہوتی ہے کہ گزشتہ کبھی بھی نہیں تھا, پہلی مرتبہ ہمارے آندھرا پردیش میں آندھرا پردیش اسٹیٹ مشائخ ویلفیئر ایسوسی ایشن اسٹارٹ کر کے اس کے صدر ہمارے سید ذکاء الدین صاحب اور نائب صدر نور الدین قادری صاحب, ٹریجرر سید ظہور اللہ حسینی, ایڈوائزر ہمارے افسر کڑپوی, یہ تمام لوگ جو ہمارے مشائخین کے جتنے بھی مسائل ہیں اور آندھرا پردیش میں جتنے بھی ہمارے درگاہوں کے خانقاہوں کے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں, ان سب کو حکومت تک لے کے جا کے اس مسائل کو ایک حل لے کے آنا, بلکہ ایک اچھے مقصد کے ساتھ یہ مشائخ بورڈ یہاں پہ کیا بولتے قائم ہوا ہے. ضلع کرنول کے وارڈ نمبر 50 میں 20 کروڑ روپوں کی لاگت سے YSR اربن کلینک قائم کیا گیا ہے. یہاں پر عوام کو ہر قسم کی بنیادی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. رکن اسمبلی حفیظ خان کے ہاتھوں YSR اربن کلینک کا افتتاح ہوا. اس موقع پر کرنول کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سنجیو کمار کے علاوہ میئر اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود رہے. میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے رکن اسمبلی حفیظ خان نے کہا کہ جگن حکومت تعلیم اور صحت پر خاص توجہ دے رہی ہے. مستقبل میں YSR اربن کلینک کو اور وسعت دی جائے گی.
ఫ్రీగా ఈరోజు ప్రజల దగ్గరికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని వచ్చారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొక్కసారి ఇలాంటి ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఎవరు ఎన్ని రాళ్ళు వేసినా కాయ ఉండే చెట్టుకే రాళ్ళు వేస్తారంట. ఎవరు ఎన్ని రాళ్ళు వేసినా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నారు. TNTUC के जेर एहतमाम मजदूरों ने एहतजाज किया. ऑटो ड्राइवर्स पर हुकूमत की पॉलिसियों की सख्त मुखालिफत की. उन्होंने भीख मांगकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और कहा कि हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों की वजह से ऑटो ड्राइवर्स भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं. उनके दिन भर की मेहनत की कमाई जुर्मानों और टैक्स की अदायगी में ही चली जाती है. घर खाली हाथ वापस जाना पड़ता है. घरों में फाका कशी और भुखमरी की नौबत आ गई है. मजदूरों के मसाइल हल करने की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से यहाँ लोगों ने मांग की. कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में शोबा तालीम की जानिब से नाडू नीडू स्कीम पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया. इजलास में गवर्नमेंट स्कूलों में इस स्कीम के तहत बुनियादी सहूलियात फराहम करने और तलबा को मयारी तालीम फराहम करने पर जोर दिया गया. इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर PS कोटेश्वर राव, ज्वाइंट कलेक्टर मनाजिर जिलानी सामून, रुकन असेंबली पनियाम कटसानी, राम भोपाल रेड्डी, नंदी कोटकूर, MLA आर्थर और हुक्काम मौजूद रहे. आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के कैलेंडर की रस्म इजरा की गई. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल जज डॉक्टर VR कृपासागर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज V श्रीनिवास के हाथों इसका इफ्तिताह किया गया. आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी और अरकान इस अहम मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि तंजीम की जानिब से 11 फरवरी को यौम यूनानी तकरीब में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे.